السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس میں رات بھی دن کی طرح ہے، کہ اس کی رات میں بھی روشنی ہے، اس کے دن میں بھی روشنی ہے۔ اس راستے میں اندھیرا نہیں، یعنی کوئی گم ہو جانے والی بات نہیں، گمراہ ہونے والی بات نہیں۔ ہاں، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو میرے بتائے راستے سے ہٹے گا وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور اپنے حبیب کے ذریعے زندگی کے تمام شعبہ جات پر روشنی ڈالی ہے۔ 2 دن پہلے ہم معاشرت کو بیان کر رہے تھے، جس میں خامد اور بیوی کے تعلق کو میں نے بیان کیا، اور یہ اس میں بتلایا لباس سے اور حرث سے کہ یہ بہت عظیم الشان رشتہ ہے۔ اسے بچانے کے لیے، اسے صحیح چلنے کے لیے رہنمائی کی خاطر سینکڑوں آیات اتاری گئی ہیں۔ کسی رشتے کی وضاحت کے لیے اتنی آیات نہیں جتنی خامد اور بیوی کے لیے آیات اتاری گئیں۔ اس کے باوجود بھی دنیا اختلاف کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، نہیں بنتی، تو پھر جدائی کا بھی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر نہیں بن رہی تو جدا کیسے ہونا ہے۔ اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ ابغض الحلال الطلاق، حلال چیزوں میں اللہ کو جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ طلاق ہے، کہ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہیں بنی، نہیں بنتی، تو اللہ نے جدا ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ ہمارے دیس میں اتنی ظلمت اور اتنی اس معاملے میں جہالت ہے کہ نہیں جانتے کیا کرنا ہے۔ طلاق، ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق، اور پھر نفرتیں، لڑائیاں، جھگڑے۔ میں چاٹ گیا، 2 دفعہ گیا ہوں، تو وہاں کی معاشرت ایسی خوبصورت ہے کہ ایک بھائی کی بیوی سے نہیں بنی، اس نے طلاق دے دی، تو دوسرا بھائی عدت کے بعد اس سے شادی کر لیتا۔ نہ بڑے کو ناراضگی ہوتی ہے، نہ کسی ماں باپ کو ناراضگی ہوتی ہے، نہ وہ اس میں کوئی شرم اور عار محسوس کرتا ہے کہ میں نے بھائی کی بیوی سے میں نے شادی کر لی۔ اور مولوی امین ہے، وہاں رائیونڈ سے پڑھے، وہاں ہوتے ہیں، مفتی ہیں، اب تو سوڈان چلے گئے، کہ مولانا صاحب یہاں 8 بچوں کی ماں بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے، عدت ختم ہوتی اس کی شادی ہو جاتی۔ یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مطلقہ کی شادی کا اور بیوہ کی شادی کا، اور طلاق ہو جائے تو کوئی نفرت، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک تو یہ ہے نبھانا چاہیے، اور آخر حد تک نبھانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ نہیں نبھ رہا رشتہ، تو ہمارے ماحول میں یہ ہے نبھاؤ۔ ہمارے خاندان میں طلاق نہیں ہوتی، نبھاؤ۔ جیسے بچوں کی خاطر قربانی دو، لڑکیوں سے کہا جاتا ہے بچوں کی خاطر قربانی دو، بچے رول جائیں گے، نبھاؤ۔ وہ روتی ہے، پیٹتی ہے کہ میرا نہیں گزارا ہوتا، مجھے ذلیل کیا جاتا ہے، نہیں نبھاؤ۔ یہ بھی ظلم ہے ایسے۔ لڑکی بدتمیز ہے اور لڑکا شریف النفس ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں گزارا ہوتا، میں نہیں اس رشتے کو نبھا سکتا۔ ماں باپ نہیں نبھاؤ،
ہماری بھتیجی ہے، ہماری بھانجی ہے، ہماری فلانی ہے، ہماری فلانی ہے، نبھاؤ۔ یہ جو جبر کر کے نبھوانا ہے یہ بھی غلط۔ میرے نبی نے 13 نکاح کیے، 11 آباد کیے، 2 کو نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق دے دی۔ تو میرے نبی نے طلاق دی ہے۔ میرے نبی کی بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کو طلاق ہوئی ہے۔ تو مجبور کرنا، میں گاؤں میں تھا تو کوئی 8-9 بجے، گاؤں میں تو 8-9 کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے، تو ایک لڑکی گیٹ سے اندر آ گئی، ساتھ ایک بچہ۔ میں بڑا حیران ہوا، بھائی کون ہو؟ کہ میں جھنگ سے آئی ہوں۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کہ میری جان بچاؤ۔ کیا ہوا ہے؟ کہ میرا خاوند روزانہ مجھے مارتا ہے، کوئی دن خالی نہیں جاتا، میں ماں باپ سے کہتی ہوں میرا گزارا نہیں، مجھے طلاق لے دو، وہ کہتا ہم تمہیں قتل کر دیں گے اگر تو نے طلاق کا نام لیا، اسی کے ساتھ گزارا کرو، تو اب اللہ کے واسطے میری جان چھڑا دو، میرے ماں باپ سے کہو مجھے یوں روزانہ ذبح ہونے سے بچا لیں۔ یہ نمونے بھی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے طلاق رکھا اس لیے ہے کہ اگر لڑکی کا گزارا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے ابا میرا گزارا نہیں ہے، میں نہیں چل سکتی، اچھا بیٹا طلاق لے لیتے۔ جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور جو ہو رہا ہے نہیں نبھاؤ نہیں نبھاؤ نہیں نبھاؤ، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے دیہاتوں میں نا، اور ہمارے جو ذمہ دار گھرانے ہیں ان میں ہو جانا شادی، اب طلاق نہیں ہو سکتی، وہ ساری زندگی ان کی نہ بنے، ایک دوسرے کو ڈنڈے ماریں، گالیاں دیں، طلاق نہیں دینی۔ وہ لڑکی کی زندگی الگ برباد ہو جاتی ہے اور لڑکے کی زندگی الگ برباد ہو جاتی ہے، اور ساری زندگی ان میں نباہ نہیں ہوتا، اور صرف طلاق کے لفظ سے بچنے کے لیے 2 زندگیوں کو برباد کر دیتے، اپنی انانیت پر اس کو قربان کر دیتے۔ تو نبیوں نے طلاق دی، اسماعیل علیہ السلام نے طلاق دی، اور نباہ کے واقعات، دونوں واقعات موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، طلاق نہیں دی، نباہ کیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، طلاق نہیں دی، نباہ کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اشارہ کر گئے ابراہیم علیہ السلام کے چوکھٹ بدل لو، انہوں نے طلاق دے دی۔ تو یہ دونوں طرح کے واقعات موجود ہیں۔ پہلی کوشش جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے نباہ کرنا، نباہ کرنا، کہ یہ عظیم الشان رشتہ ہے، اور اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قربان نہیں کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ اگر برداشت کر لے تو امام غزالی کی ایک روایت یاد آ گئی کہ جس کی بیوی نافرمان ہو، بدتمیز ہو، اور وہ اس پہ صبر کرے تو اسے وہ اجر ملے گا جو لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ملا، اور جس کا خاوند بدتمیز ہو، بد اخلاق ہو، انسانیت سے گرا ہوا ہو، اور اس کی بیوی صبر کرے تو اسے وہ اجر ملے گا جو حضرت آسیہ کو فرعون کے ساتھ، حضرت آسیہ نے جان دے دی، اپنے آپ کو ختم کر دیا، اور فرعون نے سولی پہ لٹکا دیا۔ تو گھر کی زندگی کو بچانا یہ اولین بات ہے، لیکن یہ شق بھی ہے، لہذا آج تھوڑا سا اس پہ میں بات کروں گا کہ اگر نباہ نہیں ہوتا اور کسی شکل میں بھی، جلدی نہیں کرنی چاہیے، پہلے سمجھانا بجھانا ہے، پھر اگر سمجھانے بجھانے سے کام نہیں بنتا ہے تو پھر اپنے بڑوں میں سے ایک لڑکی کا گھر کا کوئی بڑا آ جائے، ایک لڑکے کے گھر کا کوئی، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ بتاؤ کتنی اللہ نے تاکید فرمائی اور کتنا اہتمام فرمایا کہ بھئی جلدی نہ کرنا۔ اب پڑھ لکھے طبقے میں طلاق بہت زیادہ ہو گئی،
اور اس کی وجہ عدم برداشت ہے۔ اور ہائر سوسائٹی میں طلاقیں بہت زیادہ ہیں، نہ لڑکے میں برداشت ہے نہ لڑکی میں برداشت ہے، اور ادب آداب نہ کسی نے سکھائے ہیں نہ کسی نے بتائے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے، گھر مٹ رہے ہیں، گھر ختم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میاں بیوی آپس میں نہیں جڑ سکے اور ان کے ساری کوشش کے باوجود لڑکی کوشش کر رہی ہے نہیں کام بنا، لڑکا کوشش کر رہا ہے نہیں کام بنا، تو پھر ایسا کرو کہ ایک بڑا آدمی آ جائے لڑکے کے رشتہ داروں میں سے اور ایک آ جائے لڑکی کے رشتہ داروں میں، دونوں مل کر وہ بیٹھ کر ان کی صلح صفائی کی کوئی بات کریں۔ اگر پھر بھی نہیں ہے تو پھر طلاق ہے۔ لیکن طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ۔ یہ جو کٹھی تین عدالت میں گئے، لکھو تین، اور منہ سے بھی بولے تھے کٹھی تین، پھر اپنے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی کہ اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو شریعت میں طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ جب عورت پاک ہو تو اس کو ایک طلاق دے، ایک طلاق کے بعد یہ الگ ہو گئے لیکن رہیں گے ایک ہی گھر میں، تو علماء فرماتے ہیں کہ لڑکی اپنے آپ کو خوب تیار کر کے رکھے، زیب و زینت اختیار کر کے رکھے کہ شاید خامند کا دل مائل ہو جائے، اور کوشش ہو کہ دل مائل ہو جائے۔ اگر اس کا دل مائل نہیں ہوتا تو جو 3 طلاق سے کام لینا ہے وہ ایک سے ہی ہو جاتا ہے، ایک طلاق سے بھی ختم، لیکن دوبارہ کبھی ندامت ہو اور دوبارہ رشتہ قائم کرنا ہو تو راستہ موجود ہے کہ بھائی آؤ جاؤ دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، عدت گزر جانے کے بعد ایک کے بعد ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور عدت کے اندر جب چاہے رجوع کر لے۔ پھر نہیں دل کھلا تو چلو بھائی دوسری طلاق دے دو، تیسری مت دو۔ الطلاق مرتان، 2 طلاقیں ہیں، تیسری کو روک لو، مت دو۔ نہیں کوئی، چونکہ اس کے بعد ضرورت ہی کوئی نہیں تیسری طلاق دینے کی، ایک طلاق دینے کے بعد طلاق دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر الگ ہونا ہے تو ہو گئے، اور اگر جڑنا ہے تو جڑنے کا راستہ موجود ہے، اور اگر زیادہ ہی غصہ ہے تو 2 دے دیا بس کرو۔ اب طلاق مرتان، اب تیسری مت دو۔ فامساک بمعروف و تسریح باحسان، پھر ایسا کرو کہ صلح کر لو اور آپس میں مل جاؤ، گلے مل جاؤ، اور اگر صلح نہیں ہے تو پھر اس کو روانہ کرو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، احسان کے ساتھ، دھکے دے کر نہیں، لڑائیوں کے ساتھ نہیں۔ ایک والد نے مجھے فون پہ وہ ایک نوجوان آیا، کہا جی وہ بس آپ کا ایک فون ہوگا میرا گھر آباد ہو جائے گا۔ کیا ہوا؟ کہ بس وہ میں نے طلاق دے دی ہے تو اب وہ والدین بھیج نہیں رہے، تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صرف طلاق کہا تھا، تو بس وہ تو میں نے اس کے والد کو فون کیا تو اس نے کہا جی آپ صورتحال سن لیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں کر دوں گا۔ کہ اس نے مجھے بلایا، میں اس کے گھر گیا ہوں تو میری بیٹی زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور یہ اس کو مار رہا تھا، اور مارتے مارتے کہہ رہا تھا لے جائے اس کو، اور ساتھ گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، 3 دفعہ اس نے میرے سامنے کہا۔ میں نے کہا تو بدبخت، تو میرے پاس کیا کرنے ہے؟ اپنے گھر کو آگ لگا کے اب مجھ سے کون سی فائر بریگیڈ چاہتا ہے جس سے میں تیرے گھر کی آگ بجھاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے طلاق مرتان ہے، پھر امساکم بمعروف ہے اور تسریحم باحسان ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ اب اگر صلح ہو گئی ہے تو پچھلی باتیں یاد نہیں کرنی۔ امساکم بمعروف، تو نے یہ کیا تھا، تو نے مجھے طلاق دی تھی، میں نے تمہیں طلاق دی تھی، ان باتوں کو دفن کر دو، مٹا دو۔ اور اگر فارغ ہونا ہے تو پھر اس کو عزت اور احترام سے روانہ کرو، قطع تعلق نہ کرو، نفرت نہ پیدا کرو، لڑائی نہ پیدا کرو، جھگڑا نہ پیدا کرو، دشمنی نہ پیدا کرو۔ یہ ساری باتیں ہمارے ہاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے قرآن کا. تفصیل سے سورہ بقرہ میں 3 رکوع اس پر آ رہے ہیں. میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا. 12واں 13واں 14واں 3 رکوع مسلسل طلاق پہ آئے ہیں، طلاق پہ آئے ہیں، طلاق پہ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے رشتے آباد رکھے، سب کے گھر آباد رکھے. گھروں کو توڑنے والی کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. سن کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 99% جو گھر ٹوٹتے ہیں اس زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں. 1% کوئی اور سبب ہوتا ہے، لیکن چلو تھوڑا سا نیچے آ جاؤ. 95% گھر اس زبان کی وجہ سے ٹوٹتے ہیں، 5% کوئی اور اسباب ہوتے ہیں. تو بچوں اپنے زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو، اور زندگی بھر کا ایک سبق ہے برداشت کرنا سیکھ لو. میرے نبی کا فرمان ہے یغلبن الکریم و یغلبہن اللئیم. شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے. کمینے کا لفظ استعمال، کتنا خوفناک. لئیم نافرمان بھی نہیں کہا، بدماش، کمینہ کہا. جو پستی کی آخری حد کے لیے اردو میں جو لفظ ہے وہ کمینہ ہے. اب ہمیں کمینہ عورت بیوی کو دبا کے رکھتا ہے، شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے. پھر آپ نے فرمایا لَأَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا. تو آپ نے فرمایا مجھے کمینہ بن کے رہنا منظور نہیں ہے، مجھے کریم شریف بن کے چاہے مجھے دب کے چلنا پڑے مجھے یہ منظور ہے، لیکن یہ منظور نہیں کہ میں کمینہ بن کے زندگی گزاروں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ نہیں گزارا ہو رہا تو کہا لڑو نہیں، تسریحم بے احسان، تعلق بھی رکھو، سلام دعا بھی رکھو. مقدر میں نہیں تھا، نہیں ہو. تو بھائیو اللہ تعالیٰ، بچوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ میرے نبی کی زندگی کو سمجھانے والے بن. نیت کرتے ہو نا؟